حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے ساتھ ایک دو کیس ایسے ہوئے. ایک دفعہ تو میں کچھ اسلامی بھائیوں ایک بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کافی سارے ممالک کی خوبیاں بیان کی اور اپنے ملک کے تعلق سے کمزوریاں کافی وہ بیان کر رہے تھے. تو خیر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کن کن ممالک میں گئے؟ تو ان کا کوئی ایسا سفر ہوا نہیں ہے. تو میں کہا جب سفر ہوا نہیں ہے، ان ملکوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو ان ملکوں کی تعریفوں پر تعریفیں کر رہے ہیں، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں، کھا رہے پی رہے جی رہے ہیں سانسیں لے رہے ہیں، اس ملک کے بارے میں آپ اتنی کمزور باتیں بیان کر رہے ہیں. جب دیکھا ہی نہیں تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ پہ میں بیرون ملک تھا، تو وہاں بات ہوئی کہ مطلب میرے وطن عزیز کے تعلق سے کچھ یار یہاں بہت خطرہ ہے، نہیں یہ ہے اور وہ وغیرہ وغیرہ. میں کہا یار آپ کے یہاں تو 5-6 بجے کے بعد نکلنا مشکل نہیں ہے؟ ہاں. تو میں کہا ہمارا تو رات کو 4-4 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی. تو یہ ایک عجیب، اچھا جو ہم سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی پیدائش بھی یہیں کی ہے، مگر ایسا لگتا تھا جس کا کھانا اس کا گانا والا حساب ہو چکا ہے. تو آدمی کہیں بھی رہے، اپنے وطن عزیز کے تعلق سے اس کے جذبات اور اس کے احساسات کیا ہونے چاہیے، چاہے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو. تو اپنے ملک کے تعلق سے، وطن عزیز کے تعلق سے اس کے احساسات اور جذبات کا کیا انداز ہونا چاہیے، ذرا اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. میں یہ مثال سوچ رہا تھا کہ دوسروں کے کوٹھی بنگلے ہے نا، آدمی اس کو دیکھے تو اس میں یہ خوبیاں دیکھے. کوٹھی بنگلے میں خوبصورت کلر ہے تو خوبصورت کشادہ کمرے، خوبصورت بیڈ لگے ہوئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ اپنا جو چھوٹا سا مکان ہے اس کی برائی کرتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ ان کا خوبصورت مکان دیکھ کر کسی کا اپنے گھر کو گیا میرے گھر میں تو کچرا پڑا رہتا ہے، چھوٹا سا ہے، دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، چھت ٹپکتی ہے. اس طرح کی برائیاں آپ کو کوئی کرتا نظر نہیں آئے گا. یا اپنے گھر کو برا، کسی کی کوٹھی بنگلہ دیکھ کر بھی اپنے گھر کو برا کہنے کو جی نہیں چاہتا. تو وطن عزیز اپنا ملک پاکستان، یار یہاں مہنگائی بہت ہے. تو یہ واقعی ایسا شخص ہے جو باہر نکلا ہی نہیں ہے، تو اس کو پتا چلے گا باہر جائے گا تو کہ مہنگائی بولتے کس کو ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو اپنے ملک کی، یعنی میں اپنا تجربہ، اپنا ملک مجھے تو سستا لگتا ہے جب باہر نکلتے تو. باہر اتنی مہنگائی ہے اور بہت سارے معاملات میں بعض اوقات اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں سمجھے کہ میں مثالیں بھی دیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ میرے کو آنا جانا ہوتا ہے. یہ ہمارے ملک میں جب داخل ہوتے نا تو ہٹ جاؤ، میرا وطن ہے، یہاں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. جیسے سانس بحال ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے آج سانس بحال ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ملک میں تھا، چند ممالک کا سفر تھا، تو موبائل پر گاڑی میں بات کر رہا تھا تو مجھے پیچھے سے کسی نے کہا وہ شیشہ اوپر چڑھا لیں. کیوں؟ وہ آپ بات کر رہے ہیں نا تو کوئی موبائل چھین کے چلا جائے گا. میں کہا یار میرے ملک کی محبت بڑھا دی آپ نے نا. تو یہ صحیح درست فرمایا، جب باہر نکلے تو پتہ چلے کہ ہمارے ملک سے زیادہ گھڑے کن کن ممالک میں ہیں، ہمارے ملک سے زیادہ ٹریفک کن کن ممالک میں ہے، ہمارے ملک سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کن کن ممالک میں ہے، ہمارے ملک سے زیادہ پانی کہاں کہاں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ باہر نکلے تو پتہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یوں ایسے سے ملک ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو کم از کم ایک بار جس کو ڈاکوؤں نے لوٹا نہ ہو. آپ نے بھی سنا ہوگا. اچھا یہاں اتنے بیٹھے ہیں، کون کو لوٹا ہے بھائی؟ ذرا کم ہی ہوں گے جن کو لوٹا گیا ہوگا. وہاں یعنی کہ اتنی لوٹ مارے کہ ہر فرد گویا لوٹا جاتا ہے اور ٹھا کر کے گولی مار دیتے ہیں. تو یار اللہ کا کرم ہے، میرا وطن میرا وطن. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، ہے نا. تو اپنے وطن کو، اپنے گھر کو برا کہنا یہ تو ویسے ہی عقل مندی نہیں ہے، نہ کہوائے. خدا نہ خدا کوئی ہے بھی کمزوری تو آدمی اپنے گھر کی کمزوری دبائے گا، اپنی اولاد کی کمزوری دبائے گا، اپنے ماں باپ کی کمزوری چھپائے گا، نہ کہ اس کا ڈنکا بجائے گا. تو یہ تو مادر وطن ہے نا. تو وطن بھی ماں کہتے ہیں اس کو، مادر وطن، مادر مانے ماں. تو ہمارا وطن الحمدللہ بہت اچھا ہے، میں صحیح کہتا ہوں بہت اچھا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم سب کو اس کی تعمیر کرنی چاہیے، اور جو بھی کمزوریاں ہوں بھی تو مل جل کر اس کی، ظاہر ہے کہ وہ تعمیر ہی کریں گے تو ہوگا نا. اس پر تنقید کرنے سے اس کی تعمیر نہیں ہو جائے گی. ہم تعمیر کرتے ہیں اس کی،
جیسے اپنے جھونپڑی کو بھی کوئی مطلب برا برا نہیں کہتا، اس کی بھی تعمیر کرتا، کبھی ادھر ٹھگڑا لگائے گا، کبھی ادھر پلستر کرے گا، تو کبھی ادھر نالی بنائے گا، تو کبھی ادھر سوراخ بند کرے گا، تو ہم حفاظت کرتے رہے۔ اب وہ لوگ کتنے نادان ہیں جو کبھی پتھر اٹھاتے ہیں، کبھی مطلب کار جلاتے ہیں، کبھی میں تو انہیں زمانے سے اس انداز کا مخالف ہی ہوں۔ یہ کوئی عقل مندی ہے ہی نہیں، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ ذرا ہماری گھومتی ہے یا لیڈروں کی گھومتی ہے تو کچھ نہ کچھ اڑا اڑی ہو جاتی ہے اور توڑ پھوڑ مچ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، دنیا بھر میں اللہ کرے امن قائم ہو، دنیا بھر میں امن قائم رہے گا، اسلام اور نیکی کی دعوت بآسانی عام ہوتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔